حکیم شہزاد کے بارے میں صرف لوگوں سے سنا ہے. شہزاد کے بارے میں نہیں پتا آپ؟ طاہر ملک کو لائک کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے گئے ہو. اللہ اکبر. سمجھنے کی کوشش کریں, آپ بھی تو مرد ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, خوبصورت لڑکا دیکھ کے کون سی لڑکی ہے جو آپ کو کہے نہیں گی لگتا آپ خوبصورت ہیں؟ عاشق بنی لو پینے والا دودھ پینے والا نہ بنی. اب لڑکا اگر آگے سے شادی شدہ نکل آئے تو وہ یہی کہے گا نا ٹھیک ہے باجی. اچھا, اگر اسلامی نظریات سے دیکھا جائے, اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو 4 جائز ہیں. کوئی فیمیل اچھی لگتی ہے, میں انہیں کہہ دیتا ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں. کہ لڑکیاں ڈی ایم کرتی ہیں آپ کو؟ سر آتے ہیں, ڈی ایم آتے ہیں, یہ نہیں. السلام علیکم. آج بہت ہی خوبصورت انسان میرے ساتھ موجود ہیں اور پوڈ کاسٹ کا مقصد آپ کو انٹرٹین کرنا ہے اور ان کے برانڈ کے بارے میں بتانا ہے. اور بڑے ہی خوبصورت انسان وقار پراندہ ہاؤس سے وقار صاحب میرے ساتھ ہوں گے. ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں. السلام علیکم وقار بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک. بڑی دیر لگا دی مہرباں آتے آتے, کیونکہ میں نے جتنی کالز آپ کو کی ہیں, میں نے تو اپنی مسز کو نہیں اتنی کالز کی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ آپ 1-on-1 پوڈ کاسٹ کریں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے؟ آپ نے بھی مینیجر رکھے ہوئے ہیں. سر دیکھیں, میرا کام ہے خاتونوں کو ڈیل کرنا, فیمیلز کو. اور جب آپ فیمیلز کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں فیمیل ہوتی تو ٹھک میسج جواب سر آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, آپ اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ خاتون کھانا دیکھیں, بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو لوگ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھیں گے. سر دیکھیں, میں انہیں اپنے لیے عزت کا مقام سمجھتا ہوں. اچھا, پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انہیں عزت کا مقام سمجھ کے بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ایمرجنسی مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک کاسمیٹکس برانڈ کے آنر ہیں, کب سے کر رہے ہیں یہ جرنی؟ سٹارٹ کب ہوئی؟ کب آپ نے یہ سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا ہے؟ دیکھیں, یہ جرنی بہت لمبی ہے اور اس جرنی کو شروع کرنے والا تو میں نہیں, میرے والد صاحب ہیں, حاجی محمد بن یمین صاحب. اور اگر آپ بات کرتے ہیں وقار پراندہ ہاؤس کی, تو یہ جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 1996 میں, مارچ 1996 کے اندر. اس کے بعد چلتے چلتے جس طرح کاروان آگے بڑھتا گیا, لوگ شامل ہوتے رہے, اور الحمدللہ کاروان اس ٹائم اس مقام پہ ہے کہ 3 سیٹ اپ ایک جگہ پہ اور 1 سیٹ اپ ایک جگہ پہ, پھر ایک اپنا برانڈ ہے جو کہ والد صاحب کی طرف سے ہی لانچ کیا گیا ہے. برانڈز تو آپ کے کافی سارے ہیں, تو مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت ٹاپ پہ کون سا برانڈ آپ کا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں, سب سے ٹاپ پہ تو اللہ پاک کی عزت و کرم سے وقار پراندہ ہاؤس سب سے پہلے نمبر پہ ہے. اس کے بعد میں باقی سارا کچھ ہے. ہم لوگ اپنی ذات کو بھی بعد میں لاتے ہیں, پہلے اپنی دکان کو اور اپنے نام کو, کیونکہ جو نام اللہ پاک نے بنوا دیا ہے اس کو بچانا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ایک میل آرٹسٹ ہیں, اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیلڈ جو ہے فیمیل کی ہے؟ دیکھیں, اس چیز کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں نا, 2 چیزوں کے اندر میری نظر میں تمیز ہونی چاہیے, آپ کی آنکھ میں اور آپ کے ہاتھ میں. آپ کا ہاتھ آپ کے کنٹرول میں اور آپ کی نظر آپ کے دماغ کے اندر محفوظ ہے, آپ اس کو درست سمت کے اندر لے کے جاتے ہیں نا, تو میرے خیال سے یہ فیلڈ ہر ایک کے لیے ہے. یہ تو سارے ہی بیان دیتے ہیں, جیسے کہ آپ کی فیلڈ ایک لڑکیوں کی فیلڈ ہے, ظاہر سی بات ہے کاسمیٹکس کے حوالے سے تو زیادہ فیمیلز ہی آتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لڑکی نے آپ کو ڈی ایم کیا ہو, کبھی آپ کی تعریف کی ہو؟ جیسے کہ ظاہر سی بات ہے فیمیلز کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہینڈسم لڑکا دیکھا, خوبصورت انسان دیکھا, اس کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. سر مجھے ایک چیز بتائیں, خوبصورت لڑکا دیکھ کے کون سی لڑکی ہے جو نہیں, آپ کو کہے نہیں گی لگتا آپ خوبصورت ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, کس نے کہا؟ میں آپ کو وہی تو بات کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں, میں نے کہا خوبصورت لڑکا دیکھ کے لڑکی کا دل نہیں کرتا ہے. اب لڑکے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس طرح جواب دے رہا ہے. اب لڑکا اگر آگے سے شادی شدہ نکل آئے تو وہ یہی کہے گا نا ٹھیک ہے باجی. اچھا, اس کا مطلب آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ دیکھیں جی, شادی شدہ ہوں, ماننا پڑے گا. اچھا, زندگی میں کبھی یہ سوچا ہے کہ اب آپ ایک کامیاب انسان ہیں تو دوسری شادی بھی ہونی چاہیے, تیسری بھی ہونی چاہیے, چوتھی بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اگر اسلامی نظریات سے دیکھا جائے, اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو 4 جائز ہیں ایک موقع پہ. بھابی دیکھ رہی ہے. آپ ایک چیز بھول گئے کہ جو مولوی ہے نا,
سب سے زیادہ شادیاں وہی کرتا ہے. اچھا تو آپ مولوی اپنے آپ کو مولوی بھی کہہ رہے دیکھیں جی ہیں؟ میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. ماشاء اللہ. مجھے 23 سال ہو گئے تراویحیں پڑھاتے ہوئے. میں اس سال بھی اپنے مسئلے کی تیاری کر رہا ہوں. اچھا تو چوتھی شادی کی بھی دوسری شادی کی بھی تیاری کر رہے ہیں سر ابھی دوسری شادی کی نا نوبت آئی نہیں ہے. میں الحمدللہ پہلی سے ہی بڑا دادا ہوں. واپس اسی سوال پہ آتے ہیں کہ لڑکیاں ڈی ایم کرتی ہیں آپ کو؟ سر آتے ہیں ڈی ایم آتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں آتے ہیں. خوبصورتی کے حوالے سے آپ کی ہینڈسم, جو آپ اتنے ہینڈسم ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ کو کہتی ہوں گی کہ وقار صاحب آپ بڑے ہینڈسم ہیں. سر تعریف تو دیکھیں اچھی چیز کی ہمیشہ تعریف کرنی. سن کے کیسا فیل ہوتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ سر خوشی ہوتی ہے, اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ خود کو سنبھال کے رکھا ہے, کبھی ضائع نہیں کیا. کبھی دل کے اندر شرارت آئی کہ میں تھوڑا سا یہ چیٹ کو تھوڑا لمبا کروں؟ دیکھیں اگر شرارت کی بات کرتے ہیں نا تو انسان ہیں, شرارت کو دل کرتا, لیکن اگلے ہی لمحے اپنی تربیت کے اوپر اور اپنی تعلیمات کے اوپر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ خود کو روکنا ہے, اور الحمدللہ روکتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی پہ دل آ گیا ہو؟ شادی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, بات کی ابھی کی بات کر رہا ہوں, کرنٹ. سر ابھی والا تو ابھی ظاہر سی بات ہے, ابھی اگر آپ کا ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری لڑکیاں جو ڈی ایم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کو کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں. یہ بھی ایک متھ بنا ہوا ہے کہ جو کامیاب انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے لڑکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو سر یہ پورا پنجاب جانتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں ہم لوگوں نے نا ایک ریئلٹی کے یا کہہ لیں کہ ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ جی جو انسان کامیاب ہے اس کے پیچھے لڑکیاں بہت پاگل ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. لڑکی پاگل ہوتی ہے اپنی ضرورت کے لیے. لڑکی اگر کسی کو ڈی ایم کر رہی ہے نا تو اپنی ضرورت کے لیے کر رہی ہے. اگر کوئی کسی کی تعریف کرتی ہے, یہ بڑی کنٹروورشل بات آپ کہہ رہے ہیں, جو ڈی ایم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گی. سر دیکھیں جس نے کام کے لیے کرنا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. اچھا جس نے پرسنل کرنا ہے اس کے لیے تو پہلے ہی بول دیا ہے. اچھا جی اپی لو جی, لڑکیوں وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مجھے کام کے لیے کرے میں حاضر ہوں, لیکن آج کے بعد آپ کو پرسنالٹی وائز کوئی ڈی ایم نہیں کرے گی. سر نہ کریں. دیکھیں مجھے وہ پرسنالٹی کرش نہیں ہے. مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے, کوئی فیمیل اچھی لگتی ہے, میں انہیں کہہ دیتا ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں. اچھا آپ میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیں یار اللہ پاک نے ایک چیز بنائی ہے, پیارا کیا ہوتا ہے؟ چہرہ پیارا ہوتا ہے, آنکھیں پیاری ہوتی ہیں. بنایا کس نے ہے؟ اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ بڑی شرارت کے تحت سب تعریفیں بھی کر رہے ہو. دیکھیں عامر بھائی آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ بھی تو مرد ہیں. میں تو آپ کا پوچھ رہا ہوں نا, ہمارے ساتھ لڑکیاں ڈی ایم نہیں کرتی, ہمیں میسیجز نہیں کرتی. اچھا آپ کو آج تک کبھی کسی لڑکی نے ڈی ایم نہیں کیا؟ مجھے نہیں کیا. پکی بات ہے, پکی بات ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ برانڈ کو لے کر آپ کتنے ایکٹیو ہیں, ابھی آنے والے آپ کے پلانز کیا ہیں, گولز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں برانڈ کو لے کے جو میری ایکٹیونیس ہے وہ سمپل یہ کہ سب سے پہلے کام, پھر کوئی اور کام. اپنے کام کو پہلے دیکھنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو بعد میں رکھنا ہے. اور اس چیز کے اندر پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے ہیلتھ وائز ایکوریٹ ہیں, کیونکہ جب آپ کام پہ فوکس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو نہ دھوپ دیکھنی پڑتی ہے, نہ چھاؤں دیکھنی پڑتی ہے, نہ بارش, نہ آندھی, نہ طوفان. اچھا آج سے 3 سے 4 سال پیچھے چلے جائیں تو وقار بھائی ہر کلاس میں جاتے تھے, تو اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کلاسز آپ نے کم کر دی ہیں, اپنے آپ نے سلون کے اوپر, اپنے آپ نے انسٹیٹیوٹ کے اوپر کلاسز رکھنی شروع کر دی. اس میں کیا آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو خود کا ایک اورا بنا کے چلنا ہے یا کسی کے ساتھ لگ کے؟ عامر بھائی دیکھیں یہ آپ کا سوال نا سب کے لیے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ہم لوگ پہلے جب کلاسز میں جاتے تھے وہ ہوتی تھی ایجوکیشنل میں, لیکن یہ جو پچھلے 3-4 سال کے اندر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے نا, آپ کلاسز کے اندر جاتے ہیں جسٹ انجوائمنٹ کے لیے, مینا بازار کے لیے. میں تو اس کو مینا بازار ہی کہوں گا کہ آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے, کوئی سینس نہیں ہے. لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ہوتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں پیچھے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جو آپ کو سکھانے آیا ہے وہ پیسے لے کے آیا ہے, آپ پیسے خرچ کے کلاس میں آئے ہیں, اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں. جو سکھانے آیا ہے وہ ٹائم نکال کے آیا ہے. اچھا فیصل آباد کے جو آرگنائزرز ہیں, جو کلاسز آرگنائز کرتے ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس کی اسٹریٹجی کچھ اس طرح سے بنائیں کہ لڑکے کلاس میں نہ آ سکیں؟ سر دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ میل اس فیلڈ کے اندر آئیں یا نہ آئیں. جو میل اس فیلڈ کے اندر ورک کے اندر ہے, کام کے اندر ہے, ایکٹیو ہے, اس کا آنا اچھی بات ہے. اب ایک پرسن کا کام ہی کوئی نہیں ہے کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے,
किसी चीज़ को सिखाने के हवाले से, सीखने के हवाले से, सर देखें आप किस किस चीज़ के अंदर कंपटीशन करेंगे? देखिए आप माशाल्लाह क्लासेस के अंदर करेंगे। ब्रांड भी आपका बहुत नामवर ब्रांड है, वकार परांदा हाउस, और माशाल्लाह पंजाब में आप जाके क्लासेस भी देते हैं, पूरे फैसलाबाद में एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे जाके आप स्लॉन्स पे जाके क्लासेस देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है, ये होना चाहिए, और आपका जो कंपटीटर है कौन है? सर देखिए कॉम्पिटिटर जो है ना आमिर भाई, वो सारे ही होते हैं अगर आप समझने की बात करें, और अगर आप ना समझें, आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर यकीन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई और कर ना सके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि इनके काफ़ी ड्यूज़ हैं और उस दुशीज़ा का मैसेज आ गया हो कि वकार साहब आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो ज़रा घुमा फिरा के ज़रा आपको कहें सर कि हमें मेरे अब्बा जी ने ना एक मिसाल दी थी, कहते बेटा आशिक बनी लहू पीने वाला दुध पीने वाला ना बनी। अच्छा, ठीक है, ਤੇ ਲਹੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲਹੂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋ। अल्लाह अकबर। अच्छा वकार भाई मुझे ये बताएं कि एस्थेटिक्स कितनी ज़रूरी है? देखें एस्थेटिक्स अगर देखा जाए करंट एरा के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एस्थेटिक्स का बेनिफिट उस वक्त ही है जब आपकी डाइट अच्छी होगी। अच्छा, कैराटीन रिबॉन्डिंग हेयर के हवाले से कुछ सवाल आपसे कर लूँ कि कैराटीन कितना ज़रूरी है कि इसको करवाना, इससे बाल डैमेज नहीं होते? ज़ाहिर सी बात है केमिकल है, तो सजेस्ट करेंगे? सर देखें सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि कैराटीन है क्या, कैराटीन आती कहाँ से है, प्रोडक्शन क्या है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कैराटीन एग्जिस्ट करती है इटसेल्फ। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके जो नेल्स हैं, आपका जो बाल है, इसके अंदर ऑलरेडी कैराटीन एग्जिस्ट करती है। अब कैराटीन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आपकी डाइट नहीं अच्छी तो आपकी जिस्म के अंदर से चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो बालों के अंदर जो आपका ये अक्सर बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, तो वो मेडुला जब निकल जाता है, आपका बालों का मेडुला ही खत्म हो जाता है, कॉर्टेक्स ही खत्म हो जाता है, तो मुझे ये बताएं बाल तो गिरेगा। एक नाम देंगे किसी सेलिब्रिटी का और वकार भाई उस पर एक जुमला बोलेंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि ये इन्होंने क्यों कहा। सबसे पहले नाम आता है जी मिनाहिल मलिक। एक्टर। कहाँ की एक्टर? देखें कैमरे के अंदर खुद के इमोशंस को छुपा के अपने रियल एक्सप्रेस। अच्छा, आप उसको फॉलो करते हैं? नहीं मैं नहीं करता। तो मुझे कभी कभी जो वीडियो आ जाती है तो फिर प्रोफाइल विजिट कर लेते हैं, अदरवाइज मैं नहीं टिकटॉक देखना देखता। अच्छा, उनके हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा पीछे चले जाएं? 1 साल पहले तो उनके बड़े स्कैंडल्स आए थे, क्या कहेंगे उनके हवाले से? आमिर साहब देखें स्कैंडल के हवाले से अगर बात करते हैं तो मैंने आपसे पहले बोला है कि मैं टिकटॉक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आप चाहें तो मेरी टिकटॉक भी खोल के देख सकते हैं। मैं इन चीज़ों से ज़रा सोशल मीडिया से मिनाहिल मलिक को लाइक करते हैं? नहीं सर। तो फिर वो एक्टर, आपने कहा वो एक्टर है तो सर देखिए मैंने आपने मुझसे पूछा मिनाहिल मलिक और मेरी नज़र में वो चले मिनाहिल मलिक से जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, हकीम शहजाद लोहापाड़। सर मैंने इनके बारे में बहुत कम सुना है। माजून मैंने सुना ही बहुत कम है। हाँ, बहुत कम सुना है हकीम शहजाद के बारे में, सिर्फ लोगों से सुना हकीम है। शहजाद के बारे में नहीं पता आपको? नहीं पता, मैंने सुना ही नहीं उनके बारे में। जाने दे यार, ले हकीम शहजाद। सर अब जिस बंदे को मर्दाना कमजोरी हो उसको तो पता होगा। इनको पता है, इनको पता है। अच्छा मुझे बताएं हकीम शहजाद, अब क्या कहेंगे उसके लिए? अब आपको पता है सारा। सर हकीम शहजाद के बारे में जितना सुना है वो बता सकता हूँ कि मैंने लोगों से सुना है कि वो मजूने खास कोई बना के देते हैं। फिलहाल अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। उनके ऊपर एक केस चला था, शाहिद अफरीदी ने भी किया था, हिबा बुखारी ने भी किया था। तो अगर वो आपके बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ कह दे हकीम शहजाद, तो क्या आप उन पे चार्जशीट लगाएंगे? देखिए सर अगर तो कानूनी रूह से देखा जाए तो कोई हित के इज्जत का सीधा सीधा केस उन पे बनता है। मेरे ऊपर न करवा दे, मैं उसके पास तो उनकी एक मजून है, मजून टुन, उसके बारे में मजूने टुन कुन सर कुन नहीं टुन। देखें सर कोई बंदा स्ट्रिंग की बोतल पी के भी टून हो जाता है।
तो आप इस मजून का क्या काम करें? स्टिंग की बोतल पी के आप टुन्न हो जाते हैं? सर मैं तो पीता नहीं। ये देखें ना, ये आपने हमारे सामने ये रखी है स्टिंग की बोतल। सर ये स्टिंग क्या, ये स्टिंग का कलर नहीं है, ये मैंने आपको बिग एप्पल पाकिस्तानी ड्रिंक सर्व की है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था ये है क्या। देखिए सर, गलत नाम बोला। देखिए मैंने आपको क्लियर किया है कि मैंने आपको कोई भी इस तरह की चीज नहीं दी। अगला नाम मैं आपको बताता हूँ जी, जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा, मैं उन्हें कह लें कि एक सैलून ओनर के तौर पे जानता हूँ। ओके। और इतना कह लें कि डेप्थ में नहीं जानता। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो सारे हैं टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स वगैरह मेरे ख्याल से, और उन सब के बारे में मुझे कोई इतना डेप्थ में आइडिया नहीं है। आपने मिनाहिल मलिक का नाम लिया, हकीम शहजाद साहब का नाम लिया, और उसके बाद में जन्नत मिर्जा का चलिए नाम। आपके रिलेटेड ले लेते हैं, काशी। काशी वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड वेरी हार्ड वर्कर। आपने मुझसे पूछा था कि ये जर्नी, देखें कोई भी जर्नी जो है ना वो एक साइकिल की मानद होती है। साइकिल में जब तक 2 पहिए और 2 पैडल ना हो और दोनों ब्रेकें ना हो तो साइकिल चलता नहीं है। इसी तरह वकार प्रांदा हाउस के अंदर भी 2 लोग शामिल हैं। एक तो मेरे वाले साहब हैं हाजी मोहम्मद बिन यामीन, दूसरे जो फर्द इसके अंदर शामिल है वो है मेरे मामू, मेरे सबसे छोटे मामू नईम ताहर। ओके। उनका बेटा मेरे साथ मेरे इस सेटअप पे होता है। हम दोनों इस जगह को देखते हैं। मेरे बाबा और मेरे मामू दोनों देखते हैं हमारे होलसेल वाले काउंटर को, जहाँ पे वो दोनों और उनके साथ मेरा छोटा भाई वहाँ पे होता है। बेसिकली इन 2 लोगों ने इस पूरे कारवान को परवान चढ़ाया है। इस कारवान के ऊपर जितनी मेहनत उनकी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं आप उनको भी। देखिए मैं अगर आज आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे पास अगर मुझे सर्च करते आए हैं, मेरे इस नाम की वजह से आए ना, तो ये नाम किसने बनाया? उन दोनों ने बनाया। बहुत वकार तो वकार अगर वकार प्रांदे वाला वकार अगर आज वकार है तो उसके पीछे उन दोनों की मेहनत है, उन दोनों की सख्ती है जो उन्होंने वकार पे की है। वकार को गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया। बहुत अच्छी बात की आपने, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके साथ हैं, आपके बाबा हैं, आपके मामू हैं, उनके बेटे हैं। मुझे ये बताएं, लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं अपनी ऑडियंस से एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक आप खुद से लॉयल हैं तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। आप किसी चीज़ में पीछे नहीं रह सकते। इंसान हारता उस वक़्त है, डगमगाता उस वक़्त है जब वो खुद से लॉयल नहीं रहता। मैं यहाँ पे आपकी मिसाल भी देता हूँ कि देखें आप किस फील्ड से किस चीज़ में आ गए। आपको खुद से लॉयल्टी है, आपको खुद पे एतमाद है, खुद पे यकीन है, तो आप मैं ये अब कर सकता हूँ, आप वो सब कर रहे हैं। इसी बहुत बहुत अच्छी बात की कि खुद से लॉयल होना, खुद पे डिपेंडेंट होना और खुद से लॉयल होना, यही कामयाबी की दलील है। बहुत अच्छी गुफ्तगू की सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और नाज़रीन हमारे जो है पॉडकास्ट को देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हमारी गलतियां कहाँ पे हैं, और आगे नेक्स्ट मेहमान के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारे चैनल को देखते रहिए।